الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 59 پچھلے لیکچر میں کور کر لی تھی، اور یہ الحمدللہ ہمارا 15 نمبر لیکچر ہے، یعنی قرآن کے تعارف سے لے کر اب تک ٹوٹل 14 نشستیں ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارا 15 نمبر لیکچر ہے جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 63 تک 64 تک کور کریں گے۔ تو یہ 4 سے 5 آیات بنتی ہیں قرآن مجید کی۔ تو اس سے پہلے بھی یہودیوں کا ہی ذکر چل رہا تھا کہ اس میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق بتائیں۔ تو جب بھی میں اب چونکہ یہ 9 سے 10 رکوع ہیں جو اب یہودیوں کے متعلق ہیں، یعنی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہودیوں کو ایڈریس کیا ہے، اور بھرپور طریقے سے، پرزور طریقے سے، ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈسکس کیا ہے، اور ان کی تمام اخلاقی خرابیاں ان میں بیان کی گئیں۔ انہوں نے کس طرح پیغمبروں کو ناحق قتل کیا یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ انہوں نے کس طرح اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، تورات کی شکل میں، جو آج بائبل کے اندر موجود ہے، کس طرح انہوں نے اس میں ملاوٹ کی، کس طرح تحریف کی، کس طرح باتوں کو بدل دیا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے پوری تاریخ کے اندر یہودیوں کی سب سے زیادہ غضب ناک جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر تب ہوئی جب انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ ایک عام انسان کی جان کی حرمت اگر آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جس نے جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور ہمارے ہاسپٹلس کے باہر بھی یہ آیت قرآن مجید کی لکھی ہوتی ہے۔ اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جان کو ناحق قتل کرنے کے بدلے مجھے پوری انسانیت بھی جہنم میں ڈالنی پڑ جائے تو میں ڈال دوں گا، صرف ایک انسان کے ناحق قتل پر۔ بے شک انسان کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں مسلمان کا یا کافر کا یا یہودی کا یا عیسائی کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر صرف ایک واحد انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا اس کی یہ۔ لیکن انہوں نے دیکھے کہ اللہ کی جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کسی بھی طریقے پر، تو انہوں نے ان لوگوں کو ناحق قتل کیا۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسی باتیں بھی اس میں ملتی ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر 300 پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 300 پیغمبروں کو ایک دن میں، اور ہزارہاں پیغمبروں کو صرف یہودیوں نے ناحق قتل کیا۔ صرف کس بات کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لہٰذا اب یہ سارے کام چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، تو میری بات مان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ صرف اس بات کے اوپر پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی ان کے اندر اللہ کا پیغمبر بن کے آیا اور اس نے سچائی کی آواز بلند کی، انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔
ہٹ درمی پہ اترے ہوئے تھے. یعنی قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر احسانات کیے، بے شمار احسانات، بے شمار اللہ نے احسانات کیے. سب سے بڑا ان کے اوپر احسان کیا تھا کہ انہیں فرعون کی غلامی سے اللہ نے آزاد کیا. بہت بڑی بات ہے یہ کہ کسی کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے. کوئی شخص اگر آزاد رہنے کا عادی ہے اور آپ اسے جیل میں بند کر دیں، اس سے آزادی کی اہمیت پوچھیں. اور جو 10 سال سے جیل کے اندر قید ہیں، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میری رہائی ہے، تو پھر آپ ذرا اس سے ملاقات کر کے اس کا ذرا انٹرویو کریں، پھر اس کے خیالات آپ دیکھیں کہ کیا خوشی کی کیفیت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا چھوٹا موٹا احسان نہیں تھا ان کے اوپر، بہت بڑا تاریخی احسان تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کہ فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کر دیا گیا. اور پھر اب جو ہم آیت پڑھیں گے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے ان سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا. یعنی طور پہاڑ ان کے اوپر لا کر اللہ نے کھڑا کر دیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اب میری بات ماننی ہے کہ پہاڑ گراؤں تمہارے اوپر. اس وقت تو سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن پہاڑ اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ زمین پر رکھا چند دن بعد پھر بھول گئے. یعنی ایسی ناشکری، اور اب کہہ لیں کہ ایسا لفظ تو نہیں یوز کرنا ان کے لیے، اب کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد ناشکری قوم پائی گئی ہے یہودی. بے شمار احسانات پانے کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی ہی کی پیغمبروں کی. اور مقصود اس ساری ڈسکشن سے یہ ہے کہ جب بھی ہم یہودیوں کا تذکرہ کریں تو آپ کے ذہن میں یہی نہیں آنا چاہیے کہ ہاں اوپر اوپر سے گزارتے رہو باتیں. یہودیوں کے متعلق ہیں، بیچ میں عیسائیوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب ہمارا ذکر آئے گا غور و فکر کریں گے. نہیں، ان میں تلاش کریں کہ ان میں ایسی کیا خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان پر فقیری محتاجی مسلط کر دی گئی. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر یہی تھا، پیغمبروں کے متعلق بغض، ذاتی انا، حسد اور کینہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. یہی چیز ہے جو ان کی تباہی کا باعث بنی. اور آج ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جا رہی. جتنے بھی ہمارے ہاں یہاں گروہ کی شکل میں لوگ موجود ہیں، گروہ بن گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ایک نیا گروہ وقوع پذیر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کو رہنا اکٹھا چاہیے. اختلاف رکھیں، انسان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. ادب الاختلاف کے اوپر لوگوں نے بے شمار کام کیا ہے، لیکن کم علمی کہہ لیں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کبھی بھی ادب الاختلاف آج تک ممبر رسول سے بیان ہی نہیں کر سکے. سب سے سینسیٹیو ٹاپک یہ تھا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اختلاف کے آداب بیان کریں، کہ جب بھی ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو ہم پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں، بجائے کہ ہم کنات کر لیں اور دوری اختیار کر لیں، دعا سلام کرنے سے بھی جائیں، ایک دوسرے کے حال کا بھی ہمیں نہ پتہ ہو. اگر کوئی دوست بیمار ہو جائے، کوئی ساتھی بیمار ہو جائے، کوئی ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہ آ جائیں، صرف اسی چکر میں کہ یہ ہمارے گروہ کے اندر شامل نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا حصہ نہیں ہے. کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ جب آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب آپ بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کریں. بڑھ چڑھ کر ہر حال میں آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، تو میں راستے سے گزر رہا ہوں، تو جس کے ساتھ میرا اختلاف ہوا ہے وہ کسی دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، میں نے اسے دیکھا نہیں، اور میں وہاں سے گزر جاتا ہوں. تو اب جس کے ساتھ میرا اختلاف ہوا ہے، شیطان اس کے دل میں کیا وسوسہ ڈالے گا کہ عامر نے تمہیں دیکھ لیا تھا لیکن اس نے تمہیں بلانا گوارا نہیں کیا کیونکہ تمہارا اس کا اختلاف چل رہا ہے. تو وہ اس کے دل میں اور زیادہ بغض، حسد، کینہ، انا ڈالنے کی کوشش کرے گا شیطان.
تو اس صورت میں اگر بالفرض آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جس کے ساتھ اختلاف ہے وہ آپ کا اچھا دوست بھی رہا ہے، آپ کا اچھا بھائی بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوا ہے لیکن وہ ہے دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، تو آپ اسے ہرگز اگنور نہ کریں، بلکہ اوپر سے اگر آپ کو گھوم کر بھی جانا پڑتا ہے اس سے دعا سلام کرنے کے لیے تو آپ اوپر سے گھوم کر جائیں، تاکہ شیطان جو ہے اس کے دل میں کبھی وسوسہ نہ ڈال سکے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے۔ آخرت میں اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا اس متعلق تو پھر آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ دنیا گزاریں، کیونکہ یہاں پر آپ کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ جو ہماری روح ہے اس کی اصل غذا یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، تو یہاں پر آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے 59 آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی کور کر لی تھی، تو آج ہم آیت نمبر 60 سے سٹارٹ کریں گے۔ بہت دلچسپ آیات ہیں، 4 سے 5 آیات ہم کور کریں گے۔ دیکھیے گا کہ اب یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے احسانات کو گنوایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ، ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ جب وہ لوگ بنی اسرائیل وہاں سے آزاد ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی، کہ ظاہری بات ہے وہ طے کے سینہ میں تھے، وہ ایک علاقہ ایسا تھا وہاں پر پانی کی قلت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ پانی مہیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور کہا کہ جو تمہارے پاس لاٹھی ہے یہ پتھر پر مارو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پتھر پر ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چشمہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے، کیونکہ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ، تاکہ آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ تو ہر گروہ نے جو تھا اپنا چشمہ پانی کا پہچان لیا اور وہ وہیں سے پانی بھرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان کے اوپر کہ پانی مانگا، پانی مل گیا۔ چھوٹا موٹا احسان نہیں ہے، انہیں کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑی۔ یعنی صرف آپ یہودیوں کے اوپر اللہ کے احسان دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی یہودیوں سے محبت دیکھیں کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی۔ پانی مانگا، پانی کے چشمے صاف شفاف پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ایک چشمہ نہیں، 12 قبیلے اور 12 چشمے، تاکہ کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو، سکون سے پانی پئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور آگے ذکر آئے گا پیچھے، بلکہ ہم نے اس چیز کا ذکر کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ بھی اتارا آسمان سے، اس چیز کا ذکر کر لیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی آیت کے اندر، وہ ہم جب آیت آئے گی میں پڑھوں گا، بلکہ ابھی پڑھ دیتا ہوں آیت وہ۔ قولوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صرف کھانے کا انتظام کیا، تو اب جب پانی کا بھی انتظام کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، یعنی اب دونوں چیزیں کرو، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب دیکھیں کہ نہ انہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے کھانے کے لیے، نہ انہیں پانی لانے کے لیے کوئی مشقت کرنی پڑ رہی ہے، بلکہ وہ جاتے ہیں اور صاف اور شفا پانی پیتے ہیں، من و سلوہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود، پتہ نہیں بنی اسرائیل کی عقل کیسی تھی کہ وہ پھر اللہ کی ناشکری کرتے تھے۔ یعنی جب تک ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے وہ اللہ کے فرمانبردار تھے، پیغمبر کی بات مانتے تھے،
لیکن جب تلوار ہٹ گئی ہے پھر وہی چیزیں ساری اللہ کی نافرمانی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نازل کیے اور انہیں کہا کہ تم اس میں سے کھاؤ پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھنا کہ زمین میں فساد نہ کرنا. اب یہ جتنے بھی ہم نے واقعات یہودیوں کے یہاں پر بنی اسرائیل کے پڑھے ہیں، اب دیکھیں گے کہ بات کٹ کٹ کر بیان کی جا رہی ہے، ایک ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ایک کتاب کی شکل میں، ایک موضوع کی شکل میں یہاں پر باتیں بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ کبھی کوئی بات بیان کی جا رہی ہے، پھر ایک نئی بات سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ پھر وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے. کیونکہ قرآن مجید کا یہ سوائے سورہ یوسف کے، یعنی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن باقی قرآن میں متعدد جگہ پر اگر آپ واقعات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مختلف مقامات پر واقعات کو بیان کیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ پر بیان کیا ہے، 7 جگہ پر. اگر اس میں سے آپ ایک جگہ بھی سکپ کر دیں، یعنی قرآن مجید میں ایک جگہ بھی آپ سکپ کر دیں، یعنی آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 6 جگہ پر پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا یا فرشتہ تھا، پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جب آپ پورے قرآن میں وہ واقعہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور وہ 7 جگہ پر پڑھتے ہیں تب آپ کو جا کر پتہ چلتا ہے صرف ایک جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. ورنہ اگر آپ ایک بھی جگہ سے اس کو سکپ کر دیں تو انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا، فرشتہ ہو کر اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی. اور یہ بات قرآن کے پھر الٹ جا رہی تھی، قرآن کے متصادم تھی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو جو کہتا ہے فرشتے اسی طرح کرتے ہیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، یعنی قرآن کی اگر آپ ایک آیت بھی سکپ کر دیں، ایک آیت بھی اس میں سے نکال دیں تو یہ کتاب ادھوری ہے ہدایت کے لیے. ہدایت لینے کے لیے پوری کی پوری کتاب اسی طرح ہونی چاہیے، ایک آیت بھی نکال دیں تو اس میں تضاد آ جائے گا. اب دیکھیں کہ 7 جگہ پر واقعہ بیان ہوا ہے، ایک جگہ پر ایک آیت اگر آپ مس کر دیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ فرشتہ تھا کہ جن تھا. اور جب یہی نہیں پتہ چلے گا تو پھر انسان متذبذب ہو جائے گا کہ وہ فرشتہ تھا، کیونکہ فرشتوں کے اندر وہ تھا، تو فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، اس نے کیسے انکار کر دیا. تو قرآن کا یہ اسلوب بیان نہیں ہے، قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو ادھورا بیان کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر بات کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس کتاب کو اسی طرح، اسی کتاب فارم میں پوری کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی آیت دوسری آیت سے متصادم نہیں ہے. بلکہ ایک آیت میں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، دوسری آیت اس کی بات سمجھانے کے لیے کافی. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ یار کیا کتاب ہے یار، دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں لیکن اس کتاب کا مقابلہ نہیں. میں نے قرآن کے تعارف کے اندر بتا دیا تھا کہ قرآن مجید کا کوئی بھی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، کوئی بھی کتاب 100 سال سے زیادہ سٹرگل نہیں کر سکی، لیکن یہ واحد کتاب ہے جو 1450 سال سے ایسے ہی کھڑی ہے. اور اس کتاب کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. بات کو سنیں ذرا کہ جب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، منو سلوا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین میں سے کچھ دے، یعنی من باقلیہا ساگ، وکفائیہا ککڑی، وفومیہا گندم یا گیہوں، وعدسیہا مسور، وباسلیہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ 5 چیزوں کا ذکر کیا
साग व किसाइहा ककड़ी व फूमिहा गंदुम व आदसीहा मसूर व बासलीहा प्याज। यानी उन्होंने कहा कि ये जो हमें मनोसलवा आ रहा है, ये जो पानी के चश्मे बह रहे हैं, हम इस किस्म के खाने पर गुजारा नहीं कर सकते, तंग आ गए खा खा के। देखें कि अल्लाह के कितने नाशुक्र थे। और कहा क्या, उन्होंने कहा फदऊ लना रब्बका, कि ऐ मूसा अपने रब से दुआ करें कि हमें ज़मीन में से कुछ खाने के लिए दे। क्या मांगा खाने के लिए? साग मांग लिया, ककड़ी, गंदुम, प्याज, लहसुन भी आप शामिल कर लें इसके अंदर। फिर आप देखें कि अब मूसा अलैहिस्सलाम तो इंटेलिजेंट थे, समझदार थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कौला, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि क्या तुम आला चीज़ के बदले एक अदना चीज़ का सवाल करते हो, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी आला चीज़ दी है। ये बटेर का गोश्त था मनोसलवा, और लोबिया के बीज की तरह के उसमें दाने होते हैं, वो अल्लाह देता था हमें। अब जाहिर बात है कि जब इंसान को एक नेमत मिलती रहती है ना बिल्कुल फ्री में, उसे उस नेमत का पता ही नहीं होता कि ये नेमत कहाँ से आ रही है, बिल्कुल मुशक्कत नहीं करनी पड़ रही, और वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। ये इंसानी फितरत है कि इंसान उससे उकता जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप मेहनत करके कमा रहे हैं, तब आपको उसकी कदर का पता चलेगा। पाई पाई की कदर का उस वक्त एहसास होगा अगर आप वही चीज़ मेहनत से कमा रहे हैं, कि वो कैसे मैंने चीज़ कमाई। लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल थी, पानी और मनोसलवा। फिर उन्होंने कहा कि हम एक जैसे खाने पर नहीं गुजारा कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि तुम्हें हो क्या गया है कि तुम ऐसी आला चीज़ को छोड़कर, अल्लाह की नेमत को छोड़कर सवाल क्या कर रहे हो? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इहबितू मिस्रा, जाओ फिर शहर में दाखिल हो जाओ। फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, वहाँ तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी वो जिस जगह पर रह रहे थे वहाँ पर शायद ये चीज़ें उगाई नहीं जा सकती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, शहर में जाओ, वहाँ पर ज़मीन इस लायक है कि तुम वहाँ पर ये सारी चीज़ें खुद काश्त करो, जाओ फिर मेहनत करो और खाओ। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कि उनके इस काम की वजह से हमने उन पर ज़िल्लत वल मस्काना और फ़कीरी भेज दी। यानी वो मुस्तहिक हुए, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया कि एक तो ज़िल्लत हमने उन पर तारी कर दी, दूसरा फ़कीरी मोहताजी तारी कर दी, और वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इसलिए हुआ कि वो कुफ़र करते थे, इनकार करते थे अल्लाह की आयात का। और वही बात आगे जो हमने पहले डिस्कस की, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और वो पैगंबरों को, नबियों को बग़ैर किसी वजह के नाहक कत्ल कर दिया करते थे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, और अल्लाह ताला के ज़ाहिर बात है जब पैगंबरों को कत्ल करते थे और अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, अल्लाह की आयात को नहीं मानते थे, जैसे मैंने पहले भी बयान कर दिया कि पैगंबरों को कत्ल करना ही बहुत बड़ा जुर्म था। पैगंबरों को तो दूर की बात है, एक आम इंसान को कत्ल कर रहे थे, यही बहुत बड़ा जुर्म था। और फिर देखें कि अल्लाह ताला उन पर किस तरह अपनी नेमतें भेज रहा है, अपने एहसानात उन पर कर रहा है, और जैसे जैसे अल्लाह उन पर नेमतें भेज रहा है, एहसानात कर रहा है, वैसे वैसे वो नाशुक्र होते जा रहे हैं। हमारे भी तकरीबन कह लें कि इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है ये, कि आप जिसको जितनी मोहब्बत करते हैं, जितनी इज्जत देते हैं, वो उतना ही आपसे दूर भागता है। लेकिन जो आप कह लें कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, जो नस्ली किस्म के लोग हैं, जो गलत और सही को समझते हैं, जो शख्सियत परस्ती से अपने आप को दूर रखते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन आप किसी के साथ जो भी दुनिया में कर लें, एहसान कर लें, मोहब्बत कर लें, अगर तो वो शख्सियत परस्त इंसान है, ख़ुद गर्ज है, सेल्फिश है, तो कभी उससे आप उम्मीद ना रखें कि वो आपको कोई अच्छा सिला देगा। बल्कि जब तक कोई मकसद है, कोई मतलब है, आपसे कोई फ़ायदा पहुंचता है और आने वाले वक्त में उसका ये गुमान है कि मुझे इससे फ़ायदा पहुंचता रहेगा, तो वो आपका साथ देता रहेगा।
تو اسی طرح یہودیوں کا تھا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کھا بھی رہے تھے اور معجزات آئے دن دیکھ بھی رہے تھے، تو اس کے باوجود بھی پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے تھے اور اللہ کی یاد کا انکار کر رہے تھے۔ آگے جو قرآن مجید کی آیت نمبر 62 ہے، بہت زبردست آیت ہے قرآن مجید کی، بہت لوگوں سے میں نے ڈسکس بھی کیا اس متعلق کئی دفعہ۔ اب آپ بھی سنیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بہت دھیان سے سننے والی آیت ہے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور سابی۔ اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں۔ سابی سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں ستارہ پرست ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے دین لوگ ہیں جنہیں سیکولر بھی کہا جاتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر، یعنی یہاں پر 4 لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان الذین آمنوا ایمان والے، والذین ہادوا یہودی، والنصارى عیسائی، والصابئین، اور جو بے دین ہیں یا سیکولر ہیں یا ستارہ پرست ہیں یا سابی ہیں، کوئی بھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں گے، وہ عمل صالحا، اور عمل صالح کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر پکا ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جن لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں نے اس سے یہی رزلٹ نکالا ہے، یہ چیز مجھے کہیں نہیں میں نے پڑھی، یعنی یہ میرے اپنے دماغ میں چیز آئی کہ جو لوگ بھی چاہے وہ یہودی ہوں، جب تک ان میں نیا پیغمبر نہ آ جائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام، اگر یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور سچے ان کے کاربند تھے، تب وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور عیسائیوں نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اور ان کی شریعت پر عمل کیا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے آپ کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ دوسرے پیغمبر آنے کے بعد پہلے پیغمبر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، نصارہ ہو، اگر کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا، یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون شخص جو ہے، بے شک وہ عیسائی رہا یا یہودی رہا یا مسلمانوں میں سے تھا، کون شخص جو ہے وہ صحیح ایمان پر کاربند رہا اور عمل صالح کرتا رہا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور آخرت پر بھی، تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو، جتنے بھی انسان دنیا میں اب تک آ کے جا چکے، ایک ریسرچ کے مطابق 117 کھرب لوگ اب تک دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور اس وقت بھی 9 ارب کے قریب آبادی ہے ہماری پوری دنیا کے اوپر، جن میں 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ تو جتنے لوگ بھی اب تک دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ ان میں سے نیک لوگوں کو اٹھا کے قیامت والے دن ان کے ایک الگ گروہ بنا دیں گے۔ وہ یہودیوں میں سے بھی ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ عیسائیوں میں سے بھی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور وہ مسلمانوں میں سے بھی ہوں گے جنہوں نے اس قرآن کو من و عن اسی طرح مانا جس طرح ماننے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو الگ کر کے گروہ کی شکل دے دیں گے۔ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنے مسالک ہیں، اور ہر مسلک اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھا ہے۔ آپ کسی مسلک میں شامل ہو جائیں، آپ کتنے بھی بے عمل ہوں، آپ میں کتنی زیادہ اخلاقی خرابیاں کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے مسلک کے نہیں ہیں،
آپ کتنے بھی نیک اعمال کریں، آپ کتنے بھی فلاحی کام کریں، آپ کتنی بھی ویلفیئر چلا رہے ہوں، آپ کتنے بھی نیک ہوں، آپ نماز کے پابند ہوں، آپ کے اندر اخلاقیات ہوں، اور آپ کسی کو دھوکہ نہ دیتے ہوں، آپ جتنے بھی اچھے انسان معاشرے میں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ ان کے مسلک کے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ میں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، یہاں تک کہ آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، بس آپ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہر مسلک اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے شک کوئی بھی مسلک ہو، نام تو نہیں میں لیتا، آپ لوگ خوب جانتے ہیں، ہر مسلک کے اندر سارے نیک نہیں ہیں اور سارے برے نہیں ہیں۔ ہر مسلک کے اندر آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، بے حد اچھے بھی ملیں گے، برے بھی ملیں گے، بے حد برے بھی ملیں گے۔ تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا؟ جو مسلک والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، تو کیا اگر سارے لوگ اس مسلک کے اندر چلے جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں بھیج دے گا؟ نہیں بھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا جو ہے وہ ہے والذین آمنوا، ایمان لانا، وعملوا الصالحات، سورہ عصر کے مطابق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے چیز۔ اب ہمارے آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کو فراڈ بازیاں کر رہے ہیں، دھوکہ بازیاں دے رہے ہیں، اور ہے فلاں مسئلہ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسالک کے اندر سے نیک لوگوں کو اٹھا لے گا، الگ ان کا گروہ بنے گا کہ ہاں تم اپنے مسلک کے اندر تھے، لیکن تمہارے اندر یہ ساری خصوصیات تھیں، تم نماز کے پابند تھے، تم میرے ساتھ محبت کرتے تھے، رسول کے ساتھ محبت کرتے تھے، قرآن کے ساتھ محبت تھی، معاشرہ تمہاری گواہی دیتا تھا کہ تم بڑے ایماندار ہو، تم بڑے عادل ہو، انصاف پسند ہو، خود غرض نہیں ہو، لوگوں کے کام آتے ہو، تو بے شک وہ کسی مسئلے کا بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا۔ لیکن تین بنیادی باتیں یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا، رسول کی اطاعت کرنا، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان، یہ چیزیں ہونا چاہیے لازمی۔ اگر ان میں سے آپ ایک کا بھی انکار کریں تو پھر تو وہ تو پکا کافر ہے۔ تو اس آیت سے ایک یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو قیامت کے دن نہ آپ کو خوف ہوگا اور نہ آپ غمگین ہوں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک اور چھوٹی سی خرابی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو آیت ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یعنی ہر مرید یہی کہتا ہے کہ یہ میرے پیر کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے، یعنی میرا پیر یہ جسے نہ کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن اور نہ وہ غمناک ہوگا۔ تو یہ تو یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک عام انسان جسے کل کا نہیں پتا، کل کا چھوڑیں چند منٹ بعد کیا ہونے والا ہے اسے یہ نہیں پتا، تو وہ قیامت کا اندازہ لگائے بیٹھا ہے کہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ہمیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہوا، یہ تو کوئی اصول نہیں ہوا کہ ایک انسان کو تھوڑی دیر کا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا میرے ساتھ، تو وہ آخرت کا اندازہ لگا کے بیٹھا ہے، اور ادھر ایک دوسرے کو کافر، فاسق، مشرک، فلاں فلاں فلاں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقیات کی صفت پیدا کریں۔ کسی کو سلام کہنے سے آپ کو کچھ اتر نہیں جاتا، بلکہ اگلے کا دل نرم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوگی، بغض ختم ہوگا۔ تو جب آپ اگر کوئی شخص آپ اتنا بھی بغض کیوں نہیں رکھتا، صرف اتنا ہی کرتے رہے کہ جب بھی ملیں السلام علیکم، بس السلام علیکم۔ اگر بہت زیادہ آپ میں اخلاقیات کا جذبہ ہے تو آپ کبھی اس کے لیے کوئی چیز ہی کھانے کو لے گئے تو بس سارا بغض نہ ختم ہو جائے گی وہیں پر۔ تو یہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ دونوں طرف یہ چیز پیدا کر کے رکھتا ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں ہمیں کہ نہیں یار وہ تو بندہ ہے ہی ایسا، اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ نہیں، اسے سلام بھی نہیں کہنا، وہ بلانا ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اچھے طریقے کے اوپر، اور مدد صرف اللہ سے طلب کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، یعنی طور پہاڑ ان کے اوپر آ گیا تھا، اور پختہ عہد اللہ نے ان سے لیا تھا، اور ان سے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ،
کہ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، بھیجا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں جو لکھا ہے اس پر اسے پڑھو اور عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ ہمارے پاس بھی اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں جو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں جو لکھا ہے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اس قرآن کی میں کہتا ہوں کہ جو آیت ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ کس طرح سمجھیں گے اس آیت کو؟ کون سے فرقوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فرقے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی دو لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ میں اختلاف اس نوعیت کو پہنچ گیا کہ آپ نے ایسا ایک فرقہ قائم کر لیا کہ نہ آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا فرقہ ہے۔ لازمی نہیں کہ یہ بڑے لیول پر ہونا چاہیے کہ جی ایک پوری دو جماعتیں بننی چاہیے، نہیں، بلکہ چھوٹے لیول پر ہی فرقہ بن سکتا ہے۔ فرقہ بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ کسی سے اختلاف کر کے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اختلاف بھی کریں جیسے شروع میں نے بتایا، اور اگلے کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے پر پیش آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان پر طور پہاڑ کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ اب ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، بتاؤ کہ ہماری بات ماننی ہے، طور پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیں۔ انہوں نے بات مان لی اور دوبارہ پھر وہی ناشکری کرنی شروع کر دی۔ آخری آیت ہے آج کے موضوع کی، ثم تولیتم من بعد ذلک، انہوں نے پھر اپنے بدل دیا اس بات کو بھی اور اس عہد سے مکر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی، اور گنوائی بھی گئی قرآن مجید کے اندر، اور احسانات بھی اللہ تعالیٰ نے گنوائے، پھر آخر میں جب یہ آیت آئی، آیت نمبر 64، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو آج بھی بعض اوقات دیکھیں کہ ہم اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، مثال کے طور پر عام چیز نماز چھوڑنا لگا لیں، تو نماز چھوڑنا ہمارے نزدیک تو ایک عام سی شباب بات ہے، لیکن یہ عام سی بات تو نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ نے بندے کے اوپر فرض کیا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ ہر صورت ادا ہونا ہی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش اتنی ہے کہ ٹائم نہیں لگا، اس وقت کے اندر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو، یعنی مثال کے طور پر ظہر کا وقت 12:15 بجے یا 12 بجے یا بھی تھوڑا آگے چل کے 11:45 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ عصر تک رہتا ہے، یہ 2 3 4 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے، آپ اس کے اندر پڑھ لیں۔ نہیں پڑھ سکتے آپ نمازوں کو جمع کر لیں، بہت زیادہ رخصت اللہ نے دے دی، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، یہ ہر صورت ادا کرنا ہی ہوگا۔ لیکن جب ہم نماز ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ، ہونا تو ایسے چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے، لیکن دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، بلکہ ہم پہلے سے زیادہ، ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنے کے بعد ہم نے 2-3 ہزار روپیہ بھی کما لیا ہے، اچھا کھانا بھی کھا لیا ہے، آرام بھی فرما لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی ہو رہا ہے، بلکہ ٹائم دیا جا رہا ہے انسان کو۔ تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ کے کسی فرمان کو پورے وقت پر ادا نہیں کریں گے، یعنی نماز کو ہی لگا لیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے، تو آپ کو دوسری طرف فائدہ بھی پہنچ رہا ہوگا، شیطان آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ تو صرف اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو تم نے اللہ کا یہ حکم چھوڑ دیا ہے اور تمہیں کتنا نفع ہوا ہے، تو اگر آپ اگلی دفعہ بھی ویسا ہی کریں گے تو ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ آپ کے دل پہ مہر ہی لگ جائے گی، گناہ آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ آج جو چیز آپ کو گناہ لگ رہی ہے، کل یہ آپ کو گناہ نہیں لگے گا۔ یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا ہو،
اور منافق یا کافر کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی. ایک دن آئے گا پھر جو آج گناہ آپ کو پہاڑ لگ رہا ہے کل یہی گناہ آپ کو ناک پہ مکھی بیٹھنے کی طرح لگے گا کہ بیٹھی تھی مکھی اور اٹھا دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما تقبل منا انک انت السمیع العلیم.